تو اس لیے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ ادب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ، انہماک کے ساتھ ذکر اہل بیت سنیں گے۔ میں اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں شارٹ نوٹس پہ، رانا صاحب نے کال کی اور میں حاضر ہو گیا، آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں، تو مہمان سمجھ کے میری گزارشات سنیں۔ آپ ان ہستیوں کو ماننے والے ہیں جن سے بڑا مہمان نواز دنیا میں کوئی نہیں، جو قاتل کو بھی شربت بنا دیتے، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آپ اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، مودت کا جذبہ رکھتے ہیں، تو جو جس سے محبت کرتا ہو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت اس کا ذکر ہوتا رہے، وہ مواقع تلاش کرتا رہتا ہے۔ تو جب آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو کسی فنکشن میں جائیں، آپ شادی کا فنکشن ہو یا جہاں آپ جاب کرتے ہیں آفس میں چلے جائیں یا کوئی گیٹ ٹوگیدر ہو، کہیں بھی آپ کو موقع ملے آپ اہل بیت کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا، سو مکر بہانے کر کے تے مرنے او دے مردا۔ تو جب آپ اہل تو پتہ چلا جب آپ اہل بیت اطہار کے بارے میں کسی سے جب بات کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، تو آگے سے آپ کو جواب ملتا ہوگا کون ہے جو اہل بیت کو نہیں مانتا؟ ہم مانتے ہیں فلاں طبقہ کوئی ٹھیکیدار اہل بیت کا۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، جو اہل بیت کو مانتا ہو نا اسے یہ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں مانتا ہوں، یار اس کے کردار سے پتہ چلتا ہے، اس کی گفتار سے پتہ چلتا ہے، بیٹا بیٹھ تو نیچے، اس کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ کن کو مانتا ہے۔ فقط زبان سے یہ دعویٰ کر لینے سے چوک میں کھڑے ہو کے حضرت جی کوئی اہل بیت کو ماننے والا نہیں بن جاتا۔ اچھا، سچا محب وہ ہوتا ہے جو اس کے محبوب کا دشمن ہوتا ہے نا اس کو بھی دشمن سمجھے۔ یارو آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کوئی دنیا میں آپ کا محبوب ہے، آپ سچے محب تب بنیں گے جب اپنے محبوب کے دشمن کو دشمن سمجھیں گے، اس کے دوست کو دوست سمجھیں گے۔ پتہ چلا حضرت جی، قاری جی، علامہ جی، مفتی جی چوک میں کھڑے ہو کے یہ تو دعویٰ کرتے ہو ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں۔ اگر اہل بیت کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو اہل بیت نہیں مانتے؟ جب تک اہل بیت کے دشمنوں پہ تبرہ نہیں کر لیتا، جب تک اہل بیت کے دشمنوں سے ہر قسم کا تعلق، واسطہ، رشتہ توڑ نہیں لیتا، جو اہل بیت کا نہیں وہ تیرا نہیں، جو اہل بیت کا ہو گیا وہ تیرا ہو گیا۔ یہ ہے ماننا۔ یارو یہ کیسا ماننا ہے؟ اہل بیت سے بھی محبت کے دعوے، اہل بیت کے دشمنوں کے بھی ترانے، یہ ڈویلٹی نہیں چلے گی، یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا۔ ایک کوئی پاسا رکھ لے ہیرے، یا کھیڑے یا رانجا، یا اہل بیت کے در کے منگتے بن جاؤ یا اہل بیت کے دشمنوں کے سنگ ہو جاؤ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اہل بیت کو ماننا خانہ جی کا کار ہے؟ آپ اہل بیت کی افضلیت کی بات کریں، آپ اہل بیت کے دشمنوں کو ایکسپوز کریں، ننگا کریں، تو لوگ آپ کے گلے میں پھولوں کے آ ڈالیں۔ اہل بیت کو ماننا ہے تو گالیوں کے لیے تیار ہو جاؤ، اہل بیت کو ماننا ہے تو فتنوں کے لیے تیار ہو جاؤ، کردار کشی کے لیے تیار ہو جاؤ، سوشل بائیکاٹ کے لیے تیار ہو جاؤ، گولیوں کے لیے تیار ہو جاؤ، بم دھماکوں کے لیے تیار ہو جاؤ، تیرے گھر سے تیری مخالفت شروع ہوگی۔ رانا صاحب ایک غیر سیاسی جملہ کہنے لگا ہوں، بالکل غیر سیاسی۔ یہ 5-6 ماہ سے
ہم اپنے ملک کے پاکستان کی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بولیں یار، ایک غیر سیاسی جملہ سمجھانا چاہتا ہوں، یعنی سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرونک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سارا کچھ آپ کے سامنے، تو آپ نے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا جو کچھ بھی ساری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے آپ کی فنگر ٹپس کے نیچے ہے، دیکھ رہے ہیں 6-7 سال سے یا 6-7 ماہ سے جو صورتحال ہے ہمارے ملک کی، وہ بھی چھوڑ گئے جو کہتے تھے میرے کوئی سر پہ بھی گولی مار کے میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ابتدائی دور کے جو ساتھی نہیں تھے، وہ پہلے دور کے مومن یار، وہ مومن کہتے ہیں ماننے والے کو یار، جب ابتدا ہوئی تھی نا تحریک کی، اس وقت کے مومن، وہ پہلا ایمان لے ان والے یار، وہ بھی چھوڑ گئے، وہ بھی، تو وجوہات کیا تھی؟ وجوہات توجہ ذرا بہتر رکھیے، وجوہات تھی پہلے ان کو ٹکٹ کا آفر ہوئی، مال کی آفر، عہدے کی آفر، منصب کی آفر، یہ بھی نہ چلا، پھر ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، قید کیا گیا، زندگی بھر ساتھ نبھانے والے ایک دن قید نہیں کاٹ سکے۔ غلط کہہ رہا ہوں یار، اب اس کو ادھر ہی پھینک دو، اس کو ادھر ہی پھینک دو۔ حضرات اس وقت کے جو اموی بادشاہ تھے، جو حکمران تھے، انہوں نے بھی یہی فارمولہ استعمال کیا۔ جو مولا علی علیہ السلام کے کارکن تھے، جو مولا علی علیہ السلام کے فالور تھے، جو محب تھے، جو غلام تھے، جو دیوانے تھے، جو پروانے تھے، ان کو بھی پہلے مال کی آفر ہوئی، وہ جگیروں کی آفر ہوئی یار، عہدہ منصب کی آفر ہوئی۔ جب یہ نہ چلی پھر ان کو بھی ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، وہ بچے قربان کر دیے، قید کیا گیا، مگر پتہ نہیں وہ کون سا نشہ چکھ لیا تھا میسم تمار میں، وہ کون سی حقیقت جان لی تھی حجر ابن عدی نے، وہ کون سا راز پا لیا تھا حضرت مقداد نے، حضرت عمار نے، حضرت حذیفہ نے، حضرت ابو ذر نے۔ انہوں نے علی کی محبت میں دنیا کی ساری دولت بھی ٹھکرا دی، عہدے بھی ٹھکرا دیے، منصب بھی ٹھکرا دیے، بیٹے بھی قربان کر دیے، اور بیڑیوں سمیت، اور میری طرف الاستیاب پڑھ کے دیکھ، اس دلغابہ پڑھ کے دیکھ، الاصابہ پڑھ کے دیکھ، طبقات ابن سعد پڑھ کے دیکھ، فضائل صحابہ پڑھ کے دیکھ، تاریخ طبری پر، ابن خلدون پر، ابن ہشام پر، انہوں نے علی کی محبت میں بیڑیوں سمیت، زنجیروں سمیت قبر میں چلے گئے، پھانسیوں پہ چڑھ کے جھولے تو لے لیے۔ حضرات میرے مولا کے کسی ایک کارکن نے بھی پریس کانفرنس کر کے یہ نہیں کہا تھا میرا علی نال کوئی تعلق نہیں۔ پتا چلا جو تن من تن لٹائے نا، جو سارا کچھ قربان کر دے، قید کی صحبتیں برداشت کرے، دولت کو ٹکرا دے، اولاد چھوڑ دے، گردنیں کٹوا دے، یہ وہی کٹواتے ہیں اگر لیڈر علی جیسا ہو۔ یہ لیڈر میں کمال ہے، اس لیے اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رشتہ داری بھی بڑی چیز ہوتی ہے، فلاں سے حضور کا یہ رشتہ، فلاں حضور کا یہ رشتہ دار، یہ رشتہ دار، وہ میں بھی کہتا ہوں رشتہ داری بڑی چیز ہے، لیکن رشتہ داری تب نفع مند ہوتی ہے جب مانا بھی جائے۔ ہوئے 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 او یارو اگر ماننا نہیں تو رشتہ داری تو ہوا میں اڑ جائے گی۔ بیٹے سے بڑھ کے ہے کوئی رشتہ بھائی؟ اتنا قریبی رشتہ یار، وہ دل کا چین، آنکھوں کا نور بیٹا، تو نوح علیہ السلام کا بھی ایک بیٹا تھا، وہ نبی کا پتر یار، عام بندہ، نبی کا بیٹا، اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق تھا۔ تو نبی کا بیٹا ہو کر بھی جہنمی،
قرآن نے کہا انہو لیس من اہلک کہ بیٹا تو تیرا ہے لیکن ماننا نہیں نا، اب تیرا نہیں۔ بولو یار، اب بیوی کتنا قریبی رشتہ ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، کئی انبیاء گزرے، ان کی بیویاں یعنی وائفز آف پروفٹس، اس طرح نہیں ماننا جس طرح ماننے کا حق تھا۔ اللہ نے گرفت کیا، وہ یارو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، اس طرح نہیں نہ ماننا جس طرح ماننے کا حق تھا۔ نبی کی بیوی ہو کر بھی جہنم، تو کدھر گئے رشتہ داری؟ پتہ چلا عدل کرے تے تھر تھر کمبر، اونچیاں شانہ والے ہوں، فضل کرے تے بخشے جاون، اصحابر کے منہ کالے ہوں، بن ہو بہدر، بن ہو بہدر، بن ہو بہدر، جنت کوئی نہیں جاسی، کیا سورے کیا سالے ہوں۔ پتہ چلا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پتہ چلا کہ شریعت میں رشتہ داریاں کام نہیں آتی، ماننا کام آتا ہے۔ تو ماننا کس طرح ہے؟ جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے منوایا ہے۔ وہ یار بن دیکھے ماننا ہے، بغیر آزمائش کے ماننا ہے، وہ غیب پہ ماننا ہے یار۔ پتہ چلا حضرت جی، جب تک تو اہل بیت طہار کو اس طرح نہ مان لے، اہل بیت کے دشمنوں سے تعلق نہ توڑ لے، واسطہ نہ توڑ لے، تیرے کچھ نہیں لگتے۔ جو اہل بیت کا ہے وہ تیرا ہے، جو اہل بیت کا نہیں تیرا باپ بھی ہو تیرا نہیں۔ تیرا اوڑھنا بچھونا، جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، جب تک اہل بیت کی غلامی نہ ہو جائے، اس گھر کی نوکری نہ ہو جائے، اس گھر کی چاکری نہ ہو جائے، اس گھر کی افضلیت کا عقیدہ نہ بن جائے، تو گونگا بن جا، بہرا بن جا، اندھا بن جا، تجھے نظر آئے تو اہل بیت کی عظمتیں، تجھے سنائی دے تو اہل بیت کی عظمتیں، جب تک اہل بیت طہار کے علاوہ ہر ایک سے تعلق توڑ نہیں لیتا، واسطہ توڑ نہیں لیتا، خبردار تب تک چوک میں کھڑے ہو گے نہ کہنا کہ اہل بیت کو مانتا ہوں۔ اہل بیت کو ماننا ہے تو اس طرح مان۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ النساء اس کی آیت نمبر 59 جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اچھا قرآن، اب توجہ میرے طرف رکھنی ہے، میں نے موضوع شروع کیا ہے، سر سے پاؤں تک سراپا ادب بن رہا۔ اگر توجہ میرے طرف رکھیں گے میں وعدہ کرتا ہوں سارا سال تڑپیں گے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، 100 کے قریب قرآنی آیات ہیں، راؤنڈ اباؤٹ کم و بیش، جن میں اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے نا آگے اپنا حکم اور امر بیان کیا۔ جب اللہ کہتا ہے نا اے ایمان والو، تو اس وقت جو اللہ کے بالخصوص مخاطب ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں حضور کے صحابہ۔ جب قرآن اتر رہا تھا تو ایمان والے میں اور آپ تھے، وہ وہی تھے نا جنہوں نے صدق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ حضور کا کلمہ پڑھا اور مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار ہیں۔ وہ وہی تھے نا یار ایمان والے۔ تو جب بھی اللہ قرآن میں کہے یا ایھا الذین آمنو، تو اس وقت اللہ کے جو بالخصوص مخاطب ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں صحابہ کرام، اور ہم ہوتے ہیں بالعموم۔ یعنی اللہ اس مقام پہ کہنا چاہ رہا ہے اے نبی کے صحابیوں، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تین
اطاعتوں کا اس مقام پہ اللہ نے ذکر کیا. پہلے نمبر پہ اللہ کی اطاعت کا، دوسرے نمبر پہ رسول کی اطاعت کا، اور تیسرے نمبر پہ اولی الامر کی اطاعت کا. ذرا درود پاک پڑھے ایک دفعہ کامران بھائی. اچھا، تین اطاعت پہلے نمبر پہ لیا نا، پھر رسول کی، پھر اولی الامر کی. اللہ کی اطاعت اس لیے ہے کہ اللہ بے عیب ہے. کوئی اطاعت ہوتی اس کی ہے جو بے عیب ہو، ہر قسم کی کمی کجی سے جو مبرہ ہونا اس کی اطاعت ہوتی ہے. عام میں سے کوئی نہیں، بلا تشبیہ و بلا مثال بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. فرض کرے کوئی بندہ خود شراب پیتا ہو، بیٹے کو کہے پتر شراب نہ پیا، تو ایک روز بیٹا کہہ دے گا ابا جی پہنا خود تے چھڈو. یعنی نقص آ گیا نا، توجہ میرے سے رکھیے گا، نقص آ گیا نا. جب نقص آ گیا تو اطاعت ہوا میں اڑ گئی. فرض کرے کوئی بندہ خود نماز نہیں پڑھتا، دوسرے کو کہے یار نماز پڑھا کر، وہ کہے گا بھائی خود تو پڑھ. نقص آ گیا نا تو اطاعت ہوا میں اڑ گئی. اللہ اس لیے لائق اطاعت ہے حضرت جی، اللہ ہے بے عیب، وہ ہے سبحان اللہ، ہر قسم کی کمی کجی سے پاک ہے وہ، اس لیے اس کی اطاعت ہے یار. اب اللہ کے بعد جو پوری دنیا میں اللہ کی طرح بے عیب ہے نا، وہ ہے رسول یار. بولو، اس لیے اللہ نے اپنے بعد نمبر رکھا رسول کا. اب رسول کی اس لیے اطاعت ہے کہ رسول بھی بے عیب ہے. کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی، دوست نہیں، دشمن بھی میرے مصطفیٰ میں کوئی عیب تلاش نہیں کر سکتا. معصوم، منزہ، مصفہ، مجلہ، پاک، صاف، طاہر، مطہر، اس لیے ان کی اطاعت ہے. جو خود بندہ، ایک جملہ آپ کو پتا ہے بڑے سمجھدار ہے، ایک بندے نے شراب پی تھی، 70 حوالے دیتا میں رسول کتب کے. یہ کیسا دستور زبان بندی ہے تیری دنیا میں، یہاں تو حق کہنے کو ترستی ہے زبان میں، نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے شہر کا شہر مسلمان بنا پھرتا ہے. ایک بندے نے شراب پی تھی، شراب پی تھی تو اس پر جب حد جاری ہوئی تو اس نے کہا تھا کوڑا وہ مارے. اب بولو یار، تو بڑے بڑے سارج آگے تھے، بڑی بڑی پگڑیوں والے، تو وہ ایک ہی پر ظاہراً معصوم آیا تھا جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. تو پتہ چلا یار جو بے عیب ہو نا اس کی اطاعت ہوتی ہے. اللہ بے عیب ہے اس لیے اللہ کی اطاعت ہے. رسول بے عیب ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں 80 سے زائد آیات ایسی ہیں جن میں اللہ نے جو اپنی صفات بیان کی نا، اللہ نے اپنی، یعنی میں کریم ہوں، رحیم ہوں، یعنی ساری جتنی بھی اللہ نے اپنی صفات بیان کی 80 کے قریب، وہ ساری کی ساری اپنے مصطفیٰ کے ساتھ جوڑ دی. اور جملہ اگلا سنو یار، اور مصطفیٰ کریم نے وہ ساری کی ساری صفات علی کی طرف منسوب کر دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے نمبر پہ اللہ کی اطاعت، دوسرے نمبر پہ رسول کی اطاعت، اب تیسرے نمبر پہ اولی الامر. اب پتا کرتے ہیں اہل سنت کی 350 کتابیں دیتا ہوں. میرے جانے کے بعد کوئی اگر مگر نہ کرے، میرے جانے کے بعد کوئی چوک پہ بیٹھ کے پراپوگنڈا نہ کرے. اگر اللہ نے اس کو علمی جرأت اور ہمت دی ہے تو مجھے ملے، میں جو کچھ سناؤں گا اہل سنت کی کتب سے دکھا کے جاؤں گا. سنیت بتاؤں گا، سنیت پڑھاؤں گا، سنیت سمجھاؤں گا، سنیت. کسی نے آپ کو سنیت دکھائی نہیں، کسی نے آپ کو سنیت پڑھائی نہیں، کسی نے آپ کو سنیت سمجھائی نہیں. میں تو سنیت کا مقدمہ لے رہا ہوں. میں تو یار لوگوں نے جو سنیت کا چہرہ گدلا کر دیا تھا، گندا کر دیا تھا، میں تو اس چہرے کو صاف اور ستھرا کر رہا ہوں. وہ آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے، مجھے اپنی سنیت کے لیے کسی مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں. میں حسینی سنی ہوں، ناصری سنی نہیں. میں بلا فصل والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں. سنت کی
بے شک اہل سنت کی 350 کتابیں دیتا ہوں. اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر ہے, سارے بیٹھے پہلے سے لے کے آخری تک, بڑے سے لے کے چھوٹے تک, حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک, سارے صحابہ نیچے بیٹھے ہوئے. میرے آقا ممبر کے اوپر جلوہ فروز ہوئے, مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ, اس بات کی تو سمجھ آ رہی ہے, یعنی مولا علی خود جانتے تھے, کچھ لوگوں کو سنانا چاہتے تھے, ہم تک پہنچانا چاہتے تھے. مولا عرض کرتے یا رسول اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے, رسول کی اطاعت کرو, یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے, یہ اولی الامر کون ہے؟ ہوئے ہوئے ہوئے, یہ اہل سنت کی 350 کتب کے ریفرنسز دے رہا ہوں. جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں, وقت بچا رہا ہوں, اور T20 بھی نہیں, سپر اوور دے رہا ہوں, اور کوزے میں سمندر بند کر رہا ہوں. اس سے تیز سپیڈ نہیں میرے پاس, توجہ ذرا میری طرف رکھیے گا. اب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت اول منہم. حضرات اے علی کے منکرو, کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو, آنکھوں سے حسد, بغض, انار, کینہ, عداوت کے پردے ہٹا کے سنو, ایک حیدری کی للکار سنو. میرے آقا فرماتے علی, وہ جو اولی الامر کی ایک جماعت ہے, وہ جو ایک گروہ ہے, ان میں پہلا اولی الامر تو ہے, یعنی میرے بعد 13 نمبر ہے, میرے بعد یعنی اللہ, نبی, علی. کامران کے اوپر میں نے الگ سے کتاب لکھی ہے, اللہ, نبی, علی. 100 کے قریب میں نے آیات جمع کی, جس میں اللہ نے ترتیب یہ رکھی ہے. اوئے ہوئے, اولی الامر کی بات کی, پڑھ قرآن ترتیب, اللہ, نبی, علی. اطاعت کی بات کی, اللہ, نبی, علی. اتباع کی بات کی, اللہ, نبی, علی. ولایت کی بات کی, اللہ, نبی, علی. ولی کی بات کی, اللہ, نبی, علی. ناصر کی بات کی, اللہ, نبی, علی. انعام کی بات کی, اللہ, نبی, علی. ہدایت کی بات کی, اللہ, نبی, علی. ایمان کی بات کی, اللہ, نبی, علی. انکار کی بات کی, اللہ, نبی, علی. نعمت کی بات کی, اللہ, نبی, علی. حضرت جی, ہم اللہ کی قرآنی ترتیب کو مانے کہ تیری من گھڑت شامی ترتیب کو مانے؟ کامران بھائی, ایک جملہ آپ کی نظر قسم سے سارا سال کرتے گیا. اللہ اکبر. جی جی اچھا, کہ جملہ کہنے لگا جو باہی نے کہا ہے وہ میری سمجھ میں آ گیا, اس کا بھی جواب دوں گا, انٹرٹین کروں گا, ڈسکس کروں گا. جملہ کہنے لگا اللہ کی اطاعت ہے نا, اللہ کے بعد رسول کی اطاعت ہے. یعنی رسول کس لیے اطاعت ہے کہ رسول میں وہ ساری صفات ہیں جو اللہ والی ہیں. بولو یار, پتا چلا کہ پھر رسول کے بعد جس کی اطاعت ہوگی حضرت جی, وہ ایرے گہرے کی نہیں ہو سکتی, وہ نتھو گہرے کی نہیں ہو سکتی, وہ لنڈی مچھی کی نہیں ہو سکتی, وہ اسی کی ہوگی نا جو نبی نہ ہو, صفات نبی والی ہو. حضرات سینہ چوڑا کر کے جملہ کہنے لگا ہوں, کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے, کوئی مائی کا لال میری بات کو رد نہیں کر سکے گا, صرف نبوت اور رسالت کو چھوڑ کے. نبوت اور رسالت کو چھوڑ کے مولانا نبی ہے نہ رسول. حضرات فقط نبوت اور رسالت کو چھوڑ کے کوئی مائی کا لال نبی اور علی میں فرق تو ثابت کر کے دکھائے. ایک جو نبی سے ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے, جو نبی جیسا ہے. اور میں روایت
روایت دے دیتا ہوں بخاری کی، وہ صحیح بخاری کی روایت دیتا ہوں. کس کتاب کی؟ بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی. حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. میرے آقا نے فرمایا علی تیری اور میری نسبت وہی ہے جو موسیٰ ہارون کی تھی، جو دو نبیوں کے درمیان تھی. تو نبی نہیں ہے لیکن ہے نبی جیسا. منزلت پتہ کسے کہتے ہیں؟ منزلت کہتے ہیں مقام کو. وہ منزلت کا معنی ہوتا ہے مقام. علی کا مقام نبی جیسا ہے، نبی نہیں مگر نبی سے جدا بھی نہیں. اچھا نور کی بات کی، امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ اہل سنت کے سر کا تاج. ہمارے ہاں اہل سنت میں امام بخاری کو امام مسلم کو کہتے ہیں شیخین، چوٹی کے محدث مانے جاتے ہیں. اور جو شیخین کے شیخ ہیں نا وہ ہے امام احمد بن حنبل. اور آسان کرتا ہوں ہمارے ہاں حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی وہ پیران دے پیر، وہ 11ویں والی سرکار، ان کے جو فقہ کے امام ہیں نا وہ ہے امام احمد بن حنبل. میرے پاس اہل سنت میں اس سے بڑا فقہ کا امام کوئی نہیں، اس سے بڑی کتاب کوئی نہیں. حدیث سنو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت انا وعلی نورا بین یدی اللہ قبل یخلق آدم. حضرات میرے آقا فرماتے ہیں میں اور میرا بھائی علی آدم کی تخلیق سے پہلے آدم کا جسم نہیں بنا تھا، آدم کا جسم نہیں بنا تھا. آدم کی تخلیق کے لیے مٹی نہیں گونڈی گئی تھی. ایک خدا تھا، دوسرا نبی اور علی کا ایک نور تھا. پتہ چلا علی اور نبی نور میں ایک. بولو یار کسی کی آپ سنی نہ آئی ہو. علامہ علوسی کی روح المعانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 686 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقت انا وعلی من نور واحد. میرے آقا فرماتے ہیں میں اور میرا بھائی علی ایک نور سے تخلیق ہوئے. کسی کی آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اللحمی. لوگوں سنو علی محمد کا گوشت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الدمی. لوگوں سنو علی محمد کا خون ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الروحی. لوگوں سنو علی محمد کی روح ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی النفسی. لوگوں سنو علی محمد کی جان ہے. الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرۃ واحدہ. یا مسلمہ ھذا علی لحمہ دمی ودمہ دمی ھذا فرج القربین ھذا استر اللہ وسیفہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہ. لوگوں سنو دو جدا جدا شجرہ سے حسب سے نسب سے میں اور علی حسب بھی ہے، نسب بھی ہے، شجرہ بھی ہے، خاندان بھی ہے، گوشت بھی ہے، خون بھی ہے، نور بھی ہے. حضرات اور نبوت اور رسالت کو چھوڑ کے حضرت جی تو علی اور نبی میں فرق تلاش کرتا کرتا مر جائے گا، مٹ جائے گا. علی اور نبی میں تجھے فرق نظر نہیں آئے گا. تو پتہ چلا نبی کے بعد اس کی اطاعت ہوگی حضرت جی جو نبی جیسا، جو نبی سے ہو. بولو نبی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی منی وانا من علی. علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. الحسن والحسین منی وانا منہما. حسن حسین مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں. فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ میرا ٹکڑا. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. پتہ چلا یہ 14 اس لیے لائق اطاعت ہے حضرت جی یہ 14 کے 14 ہی محمد سے ہیں. اور اطاعت کی شرط ہے محمدیت سے تعلق ہونا. ایک روایت پڑھنے لگاؤں، فتویٰ نہ لگائے کوئی. میرے پاس ہے، میں ایسی کھول کے دکھاؤں گا، نہ لڑائی نہ جھگڑا. میں امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ میں یہ روایت موجود ہے. اہل سنت کی 70 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. سورہ توبہ، رانا صاحب جب سورہ توبہ نزول اس کا ہوا نا، پہلی آیات جو ہے تو اللہ نے کہا کہ مکہ میں جا کے نا حج کے دن یہ آیات پڑھ کے اعلان کر دیں برات من اللہ ورسولہ الذین عاہدتم من المشرکین. حضور علیہ السلام کی طبیعت ناساز تھی.
یہ میں سنا رہا ہوں، سنیت بتا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی طبیعت ناساز تھی، اللہ نے آرڈر بھیج دی، یہ آیات آئی ہیں، جا کے خانہ کعبہ میں مکہ میں جا کے پڑھ کے سنائیں۔ اب حضور علیہ السلام کی کیونکہ طبیعت ناساز تھی، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو دے کر بھیج دیا۔ توجہ میں تو رکھیے گا کہ ابو بکر یہ آپ یاد لے دیں، آپ جا کے مکہ میں میرے نائب اور جانشین بن کے آپ انعام کر دیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق لے کے جا رہے تھے، ادھر سے جبریل آ گیا، وہ جاگو یار میں وہ کس سے سنا رہا ہوں، کوئی مائی کا لال قبروں سے بڑے بھی کھینچ کے لے آئے، میری کئی بات کو رد نہیں کر سکے۔ جبریل آ گیا آرڈر لے کر، یا رسول اللہ، اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا، حکم آ گیا، امر آ گیا۔ اللہ نے کہا کہ آیات کہا تھا کہ آپ اعلان کریں، آپ نے کہا کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے، ٹھیک ہے، میں تو اتنی محبت کرتا ہوں تیرے ساتھ، میں تو تجھے زیادہ دیر رات کو بھی کھڑا نہیں ہونے دیتا، میں کب کہہ رہا ہوں کہ تو ہی جا، لیکن جب تو نہیں نہ جا سکتا تو پھر وہ اعلان کرے جو تجھ سے ہو۔ آگے حضرات، میرے آقا نے مولا علی علیہ السلام کو فرمایا، علی جلدی کر جلدی کر جلدی کر، پتا تھا علی سے بڑھ کے جلدی کرنے والا کوئی نہیں، علی جلدی کر، اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ مولا علی علیہ السلام تشریف لے کے گئے، حضرت ابو بکر سے وہ آیات لی اور خود جا کے مکہ میں پڑھ کے سنا دی۔ پھر ایک جملہ نہ کہوں دبے لفظوں میں، وہ جو اللہ نبی کے بعد، جو اللہ وہ نبی کے بعد یار وہ کسی اور کو علی کے علاوہ، وہ علی کے علاوہ نبی کا جانشین بننے کی اجازت نہیں دیتا۔ بس اگے بس اتنا ہی کافی ہے۔ پتا چلا کہ حضور علیہ السلام سے ہے نا علی، بولو یار، تو پتا چلا اطاعت بھی اسی کی ہوگی حضور کے بعد جو حضور سے ہو۔ ایک اور بات دیتا ہوں، یہ جو حدیث دینے کو اسی کے ذیل میں عامر بھائی پریشان، یہ امام حاکم کی المستدرک ہے، ہماری اہل سنت کی چوٹی کی کتاب بھی ہے، محدث بھی، امام بھی، اور جو خود کو سنی کہے امام حاکم کو نہ مانے، سنی نہیں رہتی۔ جلد نمبر 3 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4617، 4641، بیروت لبنان کی حدیث۔ اس کے علاوہ بھی سینکڑوں کتب میں یہ روایت میں پڑھی۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر، بات عطا کی ہوئی، سارے بیٹھے ہوئے نیچے، منبر کے اوپر حضور جلوہ فروز ہوئے، فرمایا تعال یا علی ابن ابی طالب، مولا علی کو اپنے پاس بلایا، منبر کے اوپر کھڑا کیا۔ یہ شرف بھی صرف مولا علی اور ان کی اولاد کا ہے۔ کہیں مسجد نبوی کے منبر پہ حضور کے ساتھ کھڑے نظر آتے، کہیں غدیر کے منبر پہ ساتھ نظر آتے، کہیں صحن کعبہ میں پاک محمد کے پاک کندھوں کے اوپر نظر آتے، کہیں حالت سجدہ میں پشت مصطفیٰ پہ حسنین کریمین سوار نظر آتے ہیں۔ یار ہے کسی کی اوقات یہ کون بھی نہیں پتا لگے علی دا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلے درجے کے صحابی ہیں، وہ فتح مکہ میں ایمان لانے والے نہیں۔ ریحان بھائی کچھ ایسے بھی ملتے ہیں تاریخ میں دشمنان رسول، کچھ ایسے بھی ملتے ہیں تاریخ میں دشمنان رسول، جن سے جب کچھ نہ ہو سکا تو مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے درجے کے صحابی، اس صحابہ کے نام پہ سیمینار کرنے والوں، اس صحابہ کے عرس منانے والوں، اس صحابہ کے نام پہ مساجد کے نام رکھنے والوں، رکھو ہم کب روک رہے ہیں، لیکن تم کو ابو ذر غفاری کی نظر نہیں آتی، تم کو حجر ابن عدی کی نظر نہیں آتے، تم کو میثم تمار کی نظر نہیں آتے، حضرت مقداد کی نظر نہیں آتے، حضرت حذیفہ کی نظر نہیں آتے، حضرت عمار کی نظر نہیں آتے، حضرت جابر کی نظر نہیں آتے، عبداللہ ابن مسعود کی نظر نہیں آتے، حضرت ابو طفیل کی نظر نہیں آتے، حضرت بلال کی نظر نہیں آتے، حضرت سلمان، یہ اس لیے نظر نہیں آتے حضرت جی نبی کے صحابی تھے، علی کے غلام تھے۔ اور یار ہے کوئی گل نہ ہوئی کہ صحابہ بھی تیری مرضی دے،
تے ماما بھی تیری مرضی دیا وچاں بھی جانا من ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ درجے کے صحابی حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے اہل سنت کی 75 کتابیں دی ہیں سارے بیٹھے ہوئے تھے حضور ممبر پہ جلوہ فروز ہوئے توجہ ذرا میری طرف رکھیے گا ایک ویجول امپیکٹ بھی ہوتا ہے کامران بھائی وہ بھی سوچا کریں ویجول امپیکٹ تو سفر میں لایا کریں نا یار سارے ایسے بیٹھے ہوئے ممبر کے اوپر ایسے حضور ہیں ساتھ علی اوے کی منظر ہے یار سوچو نا ذرا آقا علیہ السلام نے ایسے علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا چہرہ صحابہ کی طرف پھیرا ان کو مخاطب کر کے جملے کے سناؤں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ میرے آقا کے لوگوں سنو جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر دی جس نے محمد کی نافرمانی کی جو محمد کے سامنے اگر مگر کرنے لگا جو میرے سامنے آ کے مجھے ہی سمجھانے لگا مجھے ہی مشورے دینے لگا جو میرا نافرمان اللہ کا نافرمان یہ ہے ادھوری بات یہ ہے یہودیوں والا کام یہودی آگے پیچھے چھوڑ کے درمیان سے مطلب کی بات نکالتے تھے میں کسی کو کہوں یار نماز پڑھ وہ کہ میں کیوں پڑھوں نماز اللہ نے قرآن میں لکھ دیا نماز کے قریب ہی نہیں جانا لا تقربوا الصلاۃ لکھا ہے نا نماز کے قریب نہ جاؤ تو میں کہوں گا بھائی پوری پڑھ نہ گل وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ جب نشے کی حالت میں پھر نہیں جانا پوری پڑھی تو سمجھ آئی نا یہ ہے ادھوری حدیث جو یار لوگ سناتے ہیں ادھوری بات میں سنانے لگا ہوں پوری بات حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ من اطاع علیا فقد اطاعنی ومن عصى علیا فقد عصانی وہی ترتیب میرے آقا پر جس نے علی کی اطاعت کی جس نے علی کا حکم مانا جس نے علی کا کہا مانا اس نے میری اطاعت کی جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے علی کی نافرمانی کی جس نے علی کی معصیت کی جس نے علی کا حکم نہ مانا علی کا آرڈر نہ مانا جو علی کے سامنے اگر مگر کرنے لگا جو علی کے سامنے تلواریں لے کے آ گیا نیزے لے کے آ گیا علی کا منکر بن گیا علی کا منکر نہیں محمد کا منکر اور محمد کا منکر نہیں اللہ کا منکر یارو سیدھی ترتیب ہے پھر بھی کوئی اندھا ہو جائے علی نبی تے اللہ بولو اوپر سے آ جاؤ اللہ نبی تے علی نیچے سے آؤ علی نبی تے اللہ یارو حد ہو گئی ہے یار وہ میں احادیث سنا رہا ہوں کس سے سنا رہا ہوں اچھا یہاں ایک میں بڑی خاص بات اسی پہ ختم کر دوں گا کوئی بھی شعبہ اور ڈپارٹمنٹ ہو اس کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں واجبات ہوتے ہیں شرائط اور کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کو انسان پورا کرے تو وہ کہلواتا ہے کامران صاحب بیٹھے ہوئے اللہ نے کی مزید عزت دے ذاکر ہے بولو ذاکر ذاکر اس لیے کہ ذکر کرتے ہیں اس کا مطلب ذاکر جس کو شوق ہے لوگ مجھے ذاکر کہیں تو ذکر کرنا آنا چاہیے وہ شرط ہے یا کنڈیشن ہے کوئی کہ لوگ مجھے خطیب صاحب کے خطیب صاحب آگے تو خطاب تو آنا چاہیے شرط ہے یا کوئی کہ لوگ مجھے کہیں آفت جی آگے آفت جی تو حفظ کرنا شرط ہے لوگ مجھے کہیں حاجی صاحب آگے تو حج کرنا شرط ہے بولو یار لوگ مجھے کہیں یار بڑا عبادت گزار ہے تو عبادت کرو گے تو عابد بنو گے اور یار تقوی اختیار کرو گے تو متقی بنو گے زہد اختیار کرو گے تو زہد بنو گے اب میں ہاتھ جوڑ کے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات ہو سکتا ہے میری کچھ باتیں پرسوں ترسوں بھی سمجھ آئے گھر جا کے جب لیٹیں گے ہو سکتا پھر سمجھ آئے کہ لاما صاحب کی کہہ گئے لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ پرسوں ترسوں والے نہیں جتنے بات منہ سے نکلے گی ادھر دل میں اترے گی نہ میری بات نہ آپ کی بات اللہ سے پوچھتے ہیں نا مولا تو ہی بتا جس کی اطاعت کرنی ہے اس کی شرائط کیا ہے کہ مولا تو بتا کنڈیشن کیا ہے ٹرمز کیا ہے واجبات کیا ہے لوازمات کیا ہے کیا کیا شرائط ہے جس میں ہو تو اس کی اطاعت کرے نبی کے بعد اللہ نے کہا میں بتاتا ہوں سورہ دہر اسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں اس کی آیت کا نمبر ہے 24 ابھی کھولے 24:2-4 آؤ پتہ کرتے اللہ نے جملے بھی نہیں بدلے سنو قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید ولا تطیعهم آسمن او کفورا گالی مک گئی حضرات اللہ کا آرڈر سنو اللہ کا قرآن سنو
اس کو ہادی نہیں ماننا، اس کو مہدی نہیں ماننا، اسے امام نہیں ماننا، اسے پیشوا نہیں ماننا، اسے رہبر نہیں ماننا۔ مولا کسے فرمایا؟ جو گناہ کر چکا ہو یا کافر رہ چکا ہو۔ ہوئے ہوئے ہوئے، وہ یارو اللہ کا قرآن ہے۔ اچھا ایک لفظ میں غور کرے، وَلَا اور نہیں تو تی تم نے اطاعت کرنی، منہم ان میں سے آسمن یا کفر کر چکے۔ یارو اللہ کا قرآن دے رہا ہوں، گل مک گئی۔ توجہ کے ساتھ نقطہ سمجھیے گا، اس میں اللہ اس آیت میں میں 14 کی نسبت سے 14ویں آیات پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں نے اسی پہ ختم کرنا ہے۔ کامران بات بیٹھے ہوئے بڑی خاص بات دے رہے، اس میں اللہ نے 2 شرائط بیان کی کہ اطاعت ہر ایرے گہرے کی نہیں ہوگی۔ اللہ کہہ رہا کیا مولا کس کی فرمایا؟ اس کی ہوگی جو بے عیب ہو۔ شروع میں کہا نہیں تھا میں نے، یعنی اس کی نہیں کرنی جس میں گناہ ہو یا جو کفر میں زندگی گزار چکا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے نا، بولو اب میری طرف آؤ۔ رانا صاحب ہماری اہل سنت کی چوٹی کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت صحابہ، 5 سے 6 ہزار بندوں کے احوال لکھے ہیں۔ اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کی ماں کا نام، اس کے خاندان کا نام، کب کلمہ پڑھا، کب پیدا ہوا، اس کے باپ اور اس کی ماں کی شادی سے پہلے اس کے باپ اور ماں کا پہلے رشتہ کیا تھا۔ آسانی کا لے آپ آگے ہر چیز لکھی، الاستیاب پڑھ کے دیکھ رہے سارا کچھ لکھا ہے۔ طبقات ابن سعد شخصیات کے احوال لکھے ہوئے، فضائل صحابہ امام محمد بن حنبل کی احوال لکھے ہوئے، ابن خلدون، طبری، ابن حشام، ہر ایک کے احوال لکھے ہوئے۔ توجہ میری طرف آؤ، اللہ نے قرآن میں کہا کہ اطاعت اس کی نہیں کرنی جو گناہ کر چکا ہو، یعنی کوئی شراب شروع پی چکا ہو۔ ایتھے کی شراب پینا ثواب ہے؟ وہ گناہ ہے یار، زنا، چوری، ڈاکہ، جس نے نہ کبھی گناہ کیا ہو، کوئی نہ ایک لمحہ کے لیے شرک میں گزارا ہو، کفر میں گزارا ہو، اسی کی اطاعت ہوگی نا۔ جس میں گناہ ہو یا شرک ہو اس کی اطاعت۔ یہ اللہ نے شرائط بیان کی اس آیت میں 2، نہ لڑائی نہ جھگڑا۔ کوئی اللہ دا واسطہ جے گستاخی نہیں کرتا پیا کسی دی، وہ قرآن پڑھ کے دینا پہ تھوڑے سامنے۔ یہ قرآن کی آیت کو اٹھائیں نا، یہ قرآن کی آیت کو اٹھائیں، 24 نمبر آیت سورہ دہر کی، اس کو اٹھائیں، ایک ایک بندے پہ رکھ کے چیک کریں۔ نہیں سمجھے؟ وہ لڑائی کا نام جا کتابیں دی، ہر بندے کا نام لکھا ہے، اس کا نام، ماں کا، باپ کا، کب پیدا ہوا، ہر چیز لکھی ہے، ایک ایک آیت۔ حضرات اس آیت کو ایک ایک بندے پہ رکھ کے پرکھتے جائے، جانچتے جائے، اگر 14 کے علاوہ کوئی 15واں نظر آئے تو مجھے ضرور دکھانا۔ یہ ہے وہ جو بے عیب ہے، یہ ہے جو بے عیب ہے، ایک لمحہ بھی معاذ اللہ کفر میں نہیں گزرا۔ یہ ایک بڑی خاص بات ہے۔ اس مقام پہ اللہ نے بات اضافت کے ساتھ بیان نہیں کی، یعنی ساتھ کوئی کنڈیشن نہیں لگائی، شرط نہیں لگائی کہ فرض کریں 2 طرح کے لوگ تھے۔ حضور علیہ السلام نے بعثت کا اعلان نہیں فرمایا، نبی تھے اعلان نہیں کیا، 40 سال کی عمر میں کیا، تو کچھ لوگ ایسے تھے بھی حضور نے اعلان نہیں فرمایا، اس سے پہلے شراب بھی پی، پھر شرک بھی ہو گیا، اعلان نہیں کیا، اعلان سے پہلے گناہ بھی ہو گئے، شرک بھی ہو گیا۔ یار جب حضور نے اعلان کیا انہوں نے گناہ بھی چھوڑ دیے، شرک بھی چھوڑ دیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ بولو یار، اب اس پہ اگر اللہ اضافت بیان کرتا نا، یہ بچوں سے میرا خطاب نہیں، تو اللہ ساتھ لکھ دیتا کہ اے پیارے وہ لوگ جنہوں نے بعثت کے اعلان سے پہلے کوئی گناہ کیا، پہلے کفر میں زندگی گزاری، اس وقت چونکہ آپ نے اعلان ہی نہیں کیا تھا تو لہذا وہ جو پہلے ہے وہ معاف ہے، ان کی بھی اطاعت ہو سکتی ہے۔ اللہ نے بات کی مطلق، اللہ نے بات کی ایبسلوٹ۔ حضرت جی اللہ نے کہا اگر کسی نے اعلان نبوت سے پہلے بھی کوئی گناہ کیا، کفر کیا اور پایا، اس کی اطاعت نہیں ہو سکتی، تو ان کو امام بنا بیٹھا ہے جو اعلان نبوت سے پہلے نہیں، اعلان نبوت کے بعد بھی سال ہا سال تک لات منات کے آگے پڑے رہے۔ ایک آخری شرط، سورہ جاسیہ آیت نمبر 18 ہے، سورہ جاسیہ آیت نمبر 18، ایک اور شرط دیتے ہیں کہ کس کی اطاعت کر رہی ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔
حضرات اللہ نے فرمایا اس کی اتباع نہیں کرنی، اس کی اطاعت نہیں کرنی، اسے اولی الامر نہیں بنانا، اسے ہادی اور مہدی نہیں ماننا، اسے رہبر اور مرشد نہیں ماننا۔ مولا کسے فرمایا؟ جو جاہل ہو۔ اطاعت کی شرط ہے علم۔ میرے آقا فرماتے العلم ستۃ احداث فعلی من خمسۃ احداث۔ کامران بھائی، اللہ نے علم کے 6 حصے کیے۔ کتنے؟ 6 حصے کیے۔ میرے آقا فرماتے 5 کے 5 اٹھا کے علی کو عطا کرتا۔ وَلِلنَّاسِ السُّدُسُ الْوَاحِدُ۔ توجہ میں تے رکھو، اور پوری کائنات میں 6واں حصہ تقسیم کیا۔ وہ جو پوری کائنات میں 6واں حصہ تقسیم کیا نا، اس حصے میں بھی علی کا حصہ ہے، اور اس حصے میں بھی علی سب سے بڑا عالم ہے۔ میں نے یہ کراچی یہ بیان کی، یہ روایت، ایک بہت بڑا پروگرام تھا جشن مولود کعبہ، معراج عالم میں انتظام تھا، وہ میری تصویر دیکھ کے مومنین بھی آگئے۔ ابھی میں خطاب کر ہی رہا تھا، ایک چٹ آگے کامران بھائی، ایک چٹ آگے، یہ حدیث پڑھی میں نے، حضرت جی معاذ اللہ تساں تے حضرت علی نو نبی نہ بھی اگے بڑھا دیتا ہے۔ یار یہ چٹ آگے، میں نے جو ادھر جواب دیا تھا آپ کو سنا دیتا۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا یہ کس کو مسئلہ ہوا ہے، یہ کس کو پرابلم ہوئی ہے، کس نے یہ لکھا ہے۔ میں نے کہا جس نے بھی لکھا ہے نا جواب سن لو، میں تو ابھی تک علم بتا رہا ہوں دروازے کا۔ میں نے کہا مولوی جی اور میں تو علم بتا رہا ہوں دروازے کا، اور دروازے کا علمی معیار تجھ سے برداشت نہیں ہوا، جب شہر کھولا تو تیرا کیا بنے گا؟ پتا چلا کہ اطاعت اس کی ہو سکتی ہے جس سے کائنات کی ابتدا سے لے کے کائنات کی انتہا تک کوئی آ کے سوال کرے، جو ایٹ دی سپاٹ انہی قدموں پہ جو ہر سوال کا جواب دے کر بھیجے۔ اب بولو یار اس کی ہے اطاعت۔ تو جس کو خاصا دی گل، تو جس کو چھوٹا سا مسئلہ بتانے کے لیے، جس کو چھوٹا جس کو چھوٹا سا مسئلہ بتانے کے لیے گھر جانا پڑے اس کی اطاعت نہیں ہوتی۔ اگر میں ترجمہ بھی نہ کروں، صرف متن ہی پڑھتا جاؤں تو رات ہو جائے گی، رات ہو جائے گی، حدیثیں ختم نہیں ہو سکتی۔ پتہ چلا جتنی بھی اطاعت کی ڈیمانڈز ہیں، شرائط ہیں، واجبات ہیں، لوازمات ہیں، وہ پاک محمد کے بعد یہ 14 ہی میں پورے ہوتے ہیں۔ حضرت جی یہ آخری بات ہے، میں صاحب چھوڑ رہا ہوں، یہ 14 دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں۔ قرآن کی کتنی صورتیں ہیں جی؟ 114 کی ہو گیا جی یار، 114 یعنی اگر الگ الگ کریں 114 بندے کھڑے کر کے اس کو ایک ایک صورت پکڑا دیں تو یہ ایک، اگر ایک صورت ہو تو یہ کل نہیں، یہ جز ہے، یعنی قرآن کا ٹکڑا ہے۔ اگر جمع کریں تو کل قرآن ہے۔ بولو اچھا توجہ سے نکتہ سمجھے، ہر صورت الگ الگ، قرآن کا الگ الگ روپ، صفت، وہ کوالٹی بیان کر رہی ہے یار۔ فرض کرے آپ کا سورہ اخلاص ہے، اس میں توحید کا عنصر ہے، اب وہ پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ سورہ حجرات پڑھ رہے ہیں تو اس میں ادب ہے، اب جو اخلاص میں ہے وہ حجرات میں نہیں۔ پتہ چلا حجرات قرآن کا اور رنگ بیان کر رہی ہے، توحید اور رنگ بیان کر رہی ہے، سورہ کوثر اور رنگ بیان کر رہی ہے، سورہ مزمل اور رنگ بیان کر رہی ہے، سورہ یاسین اور رنگ بیان کر رہی ہے، رحمان اور رنگ بیان کر رہی ہے، احزاب اور، انفال اور، نساء اور، بقرہ اور، فاتحہ اور۔ پتہ چلا یہ 114 الگ الگ قرآن کے رنگ ہیں، روپ ہیں، وہ یار مظاہرے ہیں، نظارے ہیں، جمع کریں تو قرآن مکمل ہوتا ہے۔ حضرت جی ان 14 کو الگ الگ کرے تو محمد کی الگ الگ صفات ہے۔ کسی نے محمد کی عظمت والا رنگ دیکھنا ہو تو علی کی سیرت کو پڑھ کے دیکھ لو، کسی نے محمد کی سنا والا رنگ دیکھنا ہو تو حسن ابن علی کی سیرت کو پڑھ کے دیکھ لو، کسی نے محمد کی سری شہادت کا رنگ دیکھنا ہو حسین ابن علی کی سیرت کو پڑھ کے دیکھ لو، کسی نے محمد کی عبادت کا رنگ دیکھنا ہو امام سجاد کی سیرت کو پڑھ کے دیکھ لو، کسی
کسی نے حضور کا علم کا رنگ دیکھنا ہو باقر العلوم کو پڑھ کے دیکھ لو، کسی نے حضور کی فقہ کا رنگ دیکھنا ہو جعفر صادق کو دیکھ لو، کسی نے حضور کی برداشت کا رنگ دیکھنا ہو موسیٰ کاظم کو دیکھ لو، کسی نے حضور کی رضا کا رنگ دیکھنا ہو علی رضا کو دیکھ لو، کسی نے حضور کے تقوی طہارت کا علی نقی کو دیکھ لو محمد تقی کو دیکھ لو، کسی نے حضور علیہ السلام کے جنگی حربے کا نظارہ کرنا ہو حسن عسکری کو دیکھ لو، کسی نے حضور علیہ السلام کی شان مہدیت کا نظارہ کرنا ہو محمد مہدی کو دیکھ لو۔ حضرات 14 کو الگ الگ کرے تو محمد کی الگ الگ صفات ہے، جمع کرے تو محمدیت کامل ہوتی ہے۔ صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے، خیبر میں جو ہے گونجی وہ آذان علی ہے۔ اور میری نہ مان، چل مصطفیٰ تو مان لے، مومن اور منافق کی پہچان میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں، ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں، کر کے ورد علی میں شام و سحر ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہوں۔ زبان کو وضو کراؤ علی علی کر کے، منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے، اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہو بچے تم ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے۔ کوئی جنت کوئی جہنم میں مقیم ہوگا، کامران بھائی یہ میری اپنی ربائی ہے، ایک مصرے میں ایک حدیث پروئی ہے، کوئی جنت کوئی جہنم میں مقیم ہوگا جس دن اعمال کا اجر تقسیم ہوگا، وہ جس کے بغض میں زندگی گزاری تو نے، وہ جس کے بغض میں زندگی گزاری تو نے، روز محشر وہ علی ہی صراط مستقیم ہوگا۔ 12 سالہ دے پاویں تو رکھ روزے، مان کری نہ یار ترابیاں دا، دامن علی دا چھڑ کے ٹرے جیڑا، راہ پکڑے ہیں اس خرابیاں دا، تے باج علی دے پول نہیں پار ہونا۔ حضرت ابو بکر صدیق روایت کرتے ہیں، حضرت ابو بکر کو ماننے والوں ان کو مانتے ہو، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ حضرت ابو بکر روایت کرتے ہیں، جب ساری کائنات محشر کے دن بہت سے رات پہ پہنچے گی، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی واقفوہم انہم مسئلون، ان کو روکو ان سے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے نماز اللہ نے قبول کر لی، روزے قبول، حج قبول، عمرے قبول۔ آواز آئے گی اللہ کی طرف سے، وہ نمازیں قبول کروانے والوں، روزے قبول کروانے والوں، حج قبول کروانے والوں، عمرے قبول کروانے والوں، خبردار تم میں سے اس وقت تک کوئی پرصراط سے گزر کے جنت جا نہیں سکے گا جب تک علی ولی اللہ کی گواہی نہیں دے گا۔ اور باج علی دے پول نہیں پار ہونا، وس چلنا نہیں اوتھے حاجیاں دا، تے دامن علی دا پکڑ کے ٹرے جیڑا، وارث ہوئی جنت دیاں چابیاں دا۔ علی دے نبی نے دوویں نور کو ملا منڈیاں پان دی لوڑ کی، وہ سدھا راہ چھڈ کے بہشت والا راہ جہنم دے جان دی لوڑ کی۔ وہ جڑا علی نو کل ایمان نہیں مندا، رب نو او دے ایمان دی تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا فرق ہے ملا، تیرا کچھ کچھ علی ہے۔ مسجد و منبر تے حق دے نعرے علی علی کر دے، دلکش پرکیف نظارے علی علی کر دے، سب دکھ درد مصیبتاں بھول جاندیاں، او جدوں دکھاں دے مارے علی علی کر دے۔ جے ویکھنا ہی تے جا خیبر نو ویکھ، جتے بوئے چھت مینارے علی علی کر دے۔ او تینوں نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں، بدر احد خندق حنین تے خیبر دے اکھاڑے علی علی کر دے۔ ایویں اپنی عقل نال نہ پرکھ مقام علی، ذرا غور کر قرآن دے پارے علی علی کر دے۔ ایک کلا قادری نہیں علی علی کردا، ایک کلا قادری نہیں علی علی کردا، اے ملک سارے دے سارے نعرہ حیدری من کنتو مولا، من کنتو مولا، آدم کا مولا، داؤد کا مولا، صالح کا مولا، ابراہیم کا مولا، اسماعیل کا مولا، اسحاق کا مولا، موسیٰ کا مولا، ہارون کا مولا، عیسیٰ کا مولا، یوسف کا مولا،
مولا، عمر کا مولا، عثمان کا مولا، بلال کا مولا، جعفر کا مولا،